السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر رمضان سیریز کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم جس چیز پر بات کریں گے وہ ہے گمان، ظن۔ آج پورا ہمارا معاشرہ اور پوری دنیا آپ کو گمان کے مرض میں مبتلا نظر آئے گی۔ گمان اگر اچھا کیا جائے تو بہت ساری اچھائیوں کے پیدا ہونے کا باعث بنتا ہے، لیکن وہ اچھائیاں پیدا ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا شخص بدگمانی کے مرض میں مبتلا نظر آتا ہے، اور بدگمانی ہمارے مائنڈ کے اندر جب یہ چیزیں پیدا ہونی شروع ہوتی ہیں تو یہی چیز ہمارے اندر جس کے متعلق ہم نے بدگمانی کی ہوتی ہے اسی کے متعلق برے جذبات کو پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، اور جب ہمارے اندر اس شخص کے متعلق یا ان لوگوں کے متعلق، ایک سے زیادہ لوگوں کے متعلق اگر بدگمانی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ جذبات، جو برے جذبات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے کہیں نہ کہیں رویوں اور کہیں نہ کہیں عمل کا ایک باعث بنتے ہیں، جو کہ سامنے والے سے تعلقات کے ٹوٹنے اور معاشرے کے خراب ہونے کا بہت بڑا باعث بنتے ہیں۔ بدگمانیوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا لرننگز دی ہیں، ہمارے لیے کون سے پیغامات دیے ہیں، آج ہم ان لرننگ اور ان لیسنز کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ یہاں ایمان والوں کو اسپیشلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کانٹیکٹ کیا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بہت ساری جو گمان ہیں ان سے بچو۔ اکثر جو بدگمانیاں ہیں وہ گناہ ہیں، بدگمانیاں نہ کرو۔ ایسا پیغام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی عام بندے کے ذریعے بھی ہمیں دلوا سکتے تھے، کسی عام فلاسفر، کسی عام ماہر نفسیات کی کھوپڑی کے اندر بھی یہ بات اتار سکتے تھے اور وہ اپنی کتاب میں لکھ سکتا تھا، لیکن نہیں۔ ایک ایسی بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی اتنی قیمتی کتاب کے اندر درج کر رہے ہیں، تحریر کروا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بہت بڑی ایک وجہ ہوگی، یقیناً، چاہے وہ میری عقل میں بات آئے یا نہ آئے۔ اللہ جب بدگمانی کرنے سے منع کر رہا ہے تو یقیناً ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ بدگمانی، یہ وہ چیز ہے جو بہت سارے فسادات، انتشار، مسائل اور مصائب کی بیج ہے، کی جڑ ہے، اور اسی سے ساری چیزیں پھوٹنی شروع ہوتی ہیں۔ بدگمانی میری گورنمنٹ کے متعلق، بدگمانی میری اپنے رشتہ داروں کے متعلق، بدگمانی میرے باس کے متعلق، بدگمانی میرے حکمران کے متعلق، بدگمانی میرے بھائی، میرے دوست کے متعلق، بدگمانی میری اولاد کے متعلق، یا بدگمانی کسی بھی چیز کے متعلق ہم کرنا شروع ہو جائیں، یہ چیزیں مجھ کو نقصان سب سے پہلے دیں گی، کیونکہ میں بدگمانی میں مبتلا ہوں، میں پریشان رہنا شروع ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ پریشانی یقیناً میرے بہت سارے روزمرہ کے کاموں پر اثر انداز ہوگی، جس سے میری زندگی خراب ہونا شروع ہوگی۔ لیکن یہ بدگمانی جس کو ہم بار بار سوچتے رہیں گے، یہ سامنے والے کو بھی یہ چیزیں فیل کروانا شروع کر دیں گی، اور یہ معاملات حقیقت میں ہوتے ہوئے بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ ہم جس چیز کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ چیز ہمیں ویسی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہم پر ہوتا ہے۔ جب ہم بدگمانیاں کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یہ روکتا ہے کہ بدگمانیاں نہ کرو، ان سے بچو، اکثر تو گناہ ہیں، اور ہم گناہوں کی طرف جاتے بھی ہیں بدگمانیوں کے ذریعے۔ ہم نہ جانے کتنی چیزوں میں بدگمانی کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے تم کرو گے ہی نہیں۔ ہم لوگوں کے متعلق، اپنے دوستوں کے متعلق، ہم جب کوئی نیا سٹارٹ اپ لیتا ہے تو اس کے متعلق ہم بدگمانیوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتا، تو یہ نہیں کر سکتا، مجھے پتا تھا یہ ہونا ہے، مجھے پتا تھا ایسا ہوگا۔ اس طرح کی چیزیں ہم بدگمانیوں کے اندر ڈالتے ہیں، اور پھر یہ بدگمانیاں جب ہم اپنے منہ سے بیان کرتے ہیں، ایک تو ہے کہ یہ بدگمانیاں میرے اپنے اندر ہی رہیں اور میرے عمل کا حصہ بنیں، وہ تو ہمارے
आपसी ताल्लुकात को ख़राब करेंगे। लेकिन अगर यही बदगुमानी पर मबनी सोचें, ये अगर मेरे अल्फाज बन के मेरे मुँह से निकलते हैं तो ये गुमान है। याद रखें, गुमान हकीकत नहीं होता। गुमान आपकी अपने दिमाग की पैदा करदा एक सोच का नाम होता है। जब ये बदगुमानी ज़बान पर आती है, बदजुबानी करती है, तो ये गीबत की फॉर्म इख्तियार करती है, ये गीबत बन जाती है। तो अल्लाह यहाँ पर हमें सीधी सीधी बात करते हुए हमें समझा रहे हैं कि बदगुमानी से बचो। अक्सर बदगुमानी, ज़्यादातर बदगुमानियाँ गुनाह हैं। भेद ना टटोला करो, तजस्सुस में ना पड़ो, जासूसियाँ ना करो, तको दो में ना लगो, रिलैक्स रहो। अपने भेद देखो, अपने नुक्स देखो। देखने का शौक़ है तो अपने बारे में तहकीक करो कि मेरे अंदर क्या बुराई है। दूसरों को इस चीज़ों से दूर रखो, खुद को इन चीज़ों से, इन मसाइल से और इन अमराज से पाक रखो। आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि और ना तुम में से कोई किसी की गीबत करे, क्योंकि जब बदगुमानी होगी हम जासूसी करेंगे, क्या मेरी बदगुमानी सही है या गलत है, क्या मेरा गुमान, ये जो मैं गुमान कर रहा हूँ चेक तो किया जाए, क्या ये बंदा वाकई पैसे हड़प करता है नहीं करता, चेक करना चाहिए। ये बदगुमानी मुझे जासूसी पे लगाती है। फिर जासूसी जब करते हैं, फिर वो जासूसी और मेरा गुमान जब हम किसी से शेयर करते हैं, फिर हम जाते हैं गीबत की तरफ। ये पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोसीजर है। फिर हम जब गीबत की तरफ जाते हैं, फिर जब गीबत हम कर देते हैं तो वो एक ऐसा अमल है, हम ऐसी बात बयान कर रहे होते हैं जिसकी हमें श्योरिटी कतई नहीं होती कि मेरे भाई में है या नहीं, और बात कर रहे होते हैं उसकी गैर हाज़िरी में। इसके मुतालिक अल्लाह ताला क्या कहते हैं, क्या तुम में से कोई भी अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? यानी कि भाई का गोश्त एक अलग बात है, मुर्दा भाई का गोश्त यानी कि आप गोश्त खा रहे हो लेकिन आपका भाई कुछ नहीं कर सकता। आप गीबत कर रहे हो, अपनी बदगुमानी को अल्फाज दे रहे हो, लेकिन भाई की गैर मौजूदगी में वो उसका दिफा नहीं कर सकता। हमें जितनी कराहत, अल्लाह के कहते हैं कि तुमको इससे घिन आएगी। अब जब हमें इस चीज़ से घिन आएगी कि हम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएं, इतनी ही घिन इस चीज़ से खाएं कि मैं अपने भाई की गीबत करूं, और घिन उस चीज़ से भी खाएं जो हमारे गीबत करने का बायस बन रही है, वो बदगुमानी और हमारी जासूसी। इन चीज़ों से बचें। आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि और अल्लाह से डरते रहो कि अल्लाह कहीं हमें इन जैसा ना कर दें, अल्लाह हमें कहीं उन में से ना कर दें जिस पर अल्लाह का अजाब हुआ, जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गए। अल्लाह से हमेशा डरते रहें। आगे अल्लाह ताला कहते हैं कि बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। इन शॉर्ट, अगर अल्लाह ना करे आप में ये सारे मसाइल हैं भी, तो अल्लाह ताला यहाँ पर आपको उम्मीद दिला रहे हैं कि अल्लाह ताला तौबा करने वाला मेहरबान है। आप तौबा करो, अल्लाह तो मेहरबान है, आपकी तौबा को कबूल करेगा। अल्लाह ताला हम सबको तौबा करने और इन सब अमराज से पाक रहने की तौफीक दे। जज़ाकल्लाहु खैरा।